وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب بھی ہمارے ادارے، ہمارے حکمران ہمارے اداروں کو غلط استعمال نہ کرے، وہ راہ راست پر آ جائے اور توبہ کرے اور اپنی قوم کو اپنی بڑی رفتار پر مختلف محاذوں پر آگے بڑھنے دے، ترقی کرنے دے، علم کے مواقع دے، معاشی استحکام کے مواقع دے. یہ اس قوم میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، علم و ہنر کے حامل لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے باقی یہ انتہائی صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں. آج میں مسعود قوم سے آخری بات عرض کروں گا. میں نے اس مجلس میں ایک بات محسوس کی ہے، میری قوم دفاعی پوزیشن میں جا رہی ہے، دفاعی پوزیشن میں جا رہی ہے. میں قدر اس کا روادار نہیں ہوں کہ مسعود قوم دفاعی پوزیشن میں جائے، بلکہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و جبر کو، ہمارے اوپر خونریزی کو مسلط کر دیا گیا ہے. ہمارے بچوں کو پکڑ کر خونریزی سکھائی جاتی ہے. میں ذرا پوچھتا ہوں وزیرستان کا وہ کون سا گاؤں ہے؟ میں مسعود قوم کے علاوہ مجلس میں اہل دانش و فکر سے پوچھتا ہوں کون سی مسجد ہے، وہ کون سا مدرسہ ہے جس میں خودکش جیکٹس کے ماہرین اور سائنسدان وزیرستان میں تیار ہوتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یہ کون سا اسلامی ملک ہے جو وہ سائنسدان پیدا کر گئے ہیں؟ اگر خودکش جیکٹس کے خالق اور موجد یہ مسلمان ہوتے تو فلسطین میں یہ خودکش جیکٹس کے بمبار وہاں بمباریاں کرتے. اگر اس کے موجد یہ ازبک اور تاجک ہوتے تو ازبکستان اور تاجکستان میں اس کے تجربات ہوتے. اگر اس کے موجد الجزائر مراکش کے مسلمان ہوتے تو وہاں یہ خودکش جیکٹ سے استعمال ہوتے. وزیرستان کے کس گھر میں خودکش جیکٹس بنائے جاتے؟ یہ کون سا ظالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وزیرستان کے چرواہے یہ خودکش جیکٹس بنتے ہیں؟ وہ اتنے بڑے سائنسدان بنے ہوئے ہیں. خدارا یہ ظالم لوگ توبہ کرے، انسانیت کی خونریزی اور انسانیت کے قتل عام کے مرتکب نہ ہو، ہمیں معاف کرے. وآخر دعوانا